وبرکاتہ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب وشدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی الامہ وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تخلیق کی ہے وہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی مناسبت سے اور متناسب اور پرفیکٹ بنائی ہے۔ اس پوری کائنات کے اندر بے شمار ستارے، سیارے پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اس زمین پر، جس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ 2 ملین اسپیشیز، اس میں سے ایک انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کی، جس کو بھی بنایا، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے جو بھی چیز بنائی وہ بہتر سے بہتر بنائی، اس کے اندر حسن کو قائم کیا، اس کی کاریگری کے اندر کوئی نقص، کوئی کمی، کوئی زیادتی یہ ناممکن ہے، اور نہ دنیا اس کو ڈھونڈ سکتی ہے کہ اس کی کاریگری کے اندر کوئی نقص ڈھونڈ کر نکالے۔ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو بنایا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم رحمان کی تخلیق کے اندر کوئی کمی بیشی دیکھو گے، کہیں تفاوت دیکھو گے؟ فرجی البصر، پھر ایک بار نظریں دوڑاؤ، حل تری من فطور، کیا کہیں تمہیں فطور نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تم بار بار اس کائنات کے نظر دوڑاؤ، اس کی ایک ایک مخلوق پر، اس کی ایک ایک تخلیق پر تم ریسرچ اورینٹڈ نظریں دوڑاؤ، کہیں تمہیں کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، کہیں کوئی تمہیں نقص نظر نہیں آئے گا، بار بار اس کو دیکھو، تم پکار اٹھو کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہیں کو پکار اٹھو گے ربنا کہ یہ اللہ تو نے یہ تمام چیزیں عبث نہیں پیدا کی، اس کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور پھر جو چیز بھی بنائی پرفیکٹ بنائی، متناسب بنائی، جس چیز کو جتنی مقدار میں بنانی تھی، جتنے فاصلے پر رکھنی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے فاصلے پر رکھا اور اتنی مقدار میں اس کی کمیت اور کوالٹی کو بنایا۔ اور سورج اور چاند اور زمین اور آسمان، ان کے درمیان جو فاصلے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے وہ بالکل ایک حساب کے پابندی کے ساتھ، نہ اس کے اندر کمی ممکن تھی اور نہ زیادتی۔ اگر یہ فاصلوں کے اندر کمی بیشی ہو جاتی، ذرا سورج چاند سے دور ہو جاتا یا زمین کسی اور سیارے سے قریب اور دور ہو جاتی تو اس کا بیلنس کھو بیٹھتی اور یہاں انسان کی زندگی ناممکن ہو جاتی۔ بالکل ایک متناسب بنائی۔ والسماء رفع ووضع المیزان، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اوپر اٹھایا اور پھر میزان قائم کی، متناسب بنایا۔ اللہ تطغوا فی میزان، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو ایک میزان، ایک بیلنس کے اوپر پیدا کی ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اس میزان کے اندر ڈنڈی نہ مارو، اس میزان کے اندر خلل نہ برپا کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، تمہیں چاہیے کہ انصاف کا معاملہ کرو اور اس تخلیق کے اندر کوئی خلل پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کی زندگی کے مختلف شعبوں میں ترقی کرنا شروع کر دی اور سائنس اور ٹیکنالوجی وجود میں آ گئی اور اس دور میں آگے بڑھنا شروع کیا، تو جو بیلنس اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو میزان قائم کی تھی، اس کے اندر خلل پڑنا شروع ہو گیا اور پھر اس کو نظر انداز کر دیا گیا۔
انسان کی جو تخلیقات ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جو سائنس نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اس زمین کے اندر اس کا میزان کو قائم کیا جائے، جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ ایک تو ماحولیاتی بحران ہے جسے انوائرمنٹل پرابلمز اور ایشوز کہتے ہیں۔ آج یہ پوری گلوب کا ایک بڑا ایشو بن چکا ہے، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال 5 جون کو ساری عالم دنیا کے اندر انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے، ماحولیاتی ڈے، تاکہ اس زمین کو محفوظ رکھا جا سکے اور آئندہ نسلوں کے لیے، نہ صرف انسانی نسلیں بلکہ بہت ساری مخلوقات جو اس زمین پر بستی ہیں، ان کے لیے اس زمین پر جینے کا سامان چھوڑ کر جایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ موجودہ انسان اس کو سب ہڑپ کر لیں اور آنے والی نسلوں کے لیے مسائل پیدا کر کے جائیں، اور بے شمار جو مخلوقات پائی جاتی ہیں ان کو جینے کے لیے مسائل پیدا کر کے جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے سارے عالم کے اندر 5 جون کو یوم ماحولیات منایا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جب ہتھیاروں کی دور اور ایک دوسرے کی ریس شروع ہو گئی تو بے شمار ہتھیار انسان بنانا شروع کر دیا، کیمیکل ویپنز بنائے، بایولوجیکل ویپنز بنائے، نیوکلیئر ویپنز بنائے، جس کی وجہ سے بھی اس کائنات کے اندر اور خصوصاً اس زمین پر ایک ماحولیاتی بحران پیدا ہو گیا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، قرآن کہتا ہے کہ زمین پہ جو فساد برپا ہے بر اور بحر کے اندر، یہ انسانوں کی اپنی کمائی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ہوا ہے کہ انسان خود بے شمار مسائل کے اندر آج جکڑ چکا ہے۔ نئی نئی بیماریاں، بے شمار ایسے امراض جن کا علاج ناممکن ہو، آج انسان اس سے دوچار ہو رہا ہے۔ تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہاں پر زمین کے اوپر انسان نے فساد برپا کر دیا۔ قرآن ایک اور بڑا پیارا نقطہ بیان کرتا ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، ان کفار کے سلسلے میں، ان منکرین حق کے سلسلے میں بیان کرتا ہے کہ جب انہیں اقتدار ملتا ہے زمین پر تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ کھیتیوں کو برباد کر دیتے ہیں اور نسل کو جو ہے ہلاکت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جس کو بھی اقتدار حاصل ہو جاتا ہے زمین پر، وہ زمین کے ریسورسز کو اپنے تابع کر لینا چاہتا ہے اور پھر زمین کو جو ہے فساد سے بھر دیتا ہے، کھیتوں کو تباہی اور نسلوں کو تباہی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کیا ہے؟ شرک بھی فساد ہے، قتل کرنا بھی فساد ہے، لوٹ مار، چوری، کرپشن، یہ بھی فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کی تخلیق کو بگاڑنا، اس کو جو ہے یہ بھی فساد ہے۔ اور آج زمین فساد سے بھر چکی ہے، اور یہ فساد انسان کی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ محترم حضرات، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ماحولیاتی آلودگی پائی جاتی ہے، انوائرمنٹل جو پولوشن پایا جاتا ہے، اس کا مسئلہ ایک بڑا سنگین مسئلہ اور یہ سنگین نوعیت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت جذبات پیدا کیا گیا ہے، وہ زیادہ چیزیں جلد از جلد چاہتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمائے گا انسان کے بارے میں، خلق الانسان من اجل، انسان بڑا جلد باز مخلوق ہے۔ سوریکم آیاتی فلا تستعجلون، ابھی ہم تم کو اپنی نشانیاں دکھائی دیتے ہیں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ انسان بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی چیزیں چاہتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے آج سے 50 سال پہلے مرغی بنتی تھی تو اس کے لیے کتنے مہینے، 6-8 مہینے لگ جاتے تھے ہوں گے۔ آج جو ہے 40 دن اور 20 دن میں مرغی تیار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے کھانے سے جو مسائل ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ جلد بازی ہے اور زیادہ سے زیادہ پیداوار کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز رکھے ہیں، ان ریسورسز کا جو ریشو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ساری دنیا ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، ساؤنڈ پولوشن اور پھر ریڈیل پولوشن کے مسائل سے دوچار ہے۔ اور اب ہمیں چاہیے کہ ان موضوعات پر، چاہے وہ ایئر پولوشن ہو، واٹر پولوشن ہو، یا ساؤنڈ پولوشن ہو، یا پھر ریڈیل پولوشن ہو، اس کے لیے اسلام کیا ہدایات دیتا ہے۔
آج میں مختصر سے وقت کے اندر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ جب ہم اس کا ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ اورینٹڈ مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم آشش کرتے رہ جاتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے دیا ہوا دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بین احادیث ہمیں ملتی ہیں جس سے ان مسائل کا حل ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نظام ہمارے سامنے پیش کیا جس سے دنیا کے بہت سارے مسائل کا حل مل جاتا ہے، اور زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں رہتا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود نہ ہوں۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے اور میں اس پر گفتگو کروں کسی اور وقت کہ آج جو ناموس رسالت پر کیچڑ اٹھایا جاتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پیش کیے ہیں، جو احکامات کیے ہیں، اس کا دوسروں کو علم نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کا ان کو پتہ نہیں ہے۔ کچھ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ایئر پولوشن کا ہے۔ بڑی بڑی سٹیوں بڑے شہر بڑھتا میں تو مسائل نہیں، بڑے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں وہاں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعد میں آپ نے سنا ہوگا دلی وغیرہ میں اتنا گرد چھا جاتا ہے کہ گاڑی ڈرائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا اسلام کیا جو ہے احکامات دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا احادیث اس میں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے حدیث یہ ملتی ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے صفائی کے سلسلے میں آپ طہور شطر الایمان کہا گیا، یا آپ طہور نصف الایمان کہا گیا۔ پاکی صفائی کو آدھا ایمان اور ایمان کا حصہ کہا گیا۔ پاکی صفائی صرف انسان کے اپنے جسم کی نہیں ہے، اپنے گھر کی صفائی، اپنے محلے کی صفائی، اپنے شہر کی مسائل۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے شہر کے اندر بھی چھوٹا سا شہر ہے، یہاں بھی شہر کے اندر پاکی صفائی کا بڑا مسئلہ ہے۔ جو کچرا ہوتا ہے راستوں پر پھینک دیا جاتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ملتی ہیں وہ یہ کہ بازاروں میں راستوں میں تھوکنے سے منع کیا گیا، گندگی پھیلانے سے منع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لعنت کا سبب پانے والی جگہوں سے پرہیز کرو: پانی کے گھاٹ پر پخانہ کرنا، راستے پہ پخانہ کرنا، سایہ دار جگہوں پر پخانہ پیشاب کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ اس سے گندگی پھیلتی ہے اور جو ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی بعد پھر جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ ان جگہوں پر گندگیاں پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صاحب اسلام کا ایک بڑا پیارا موضوع یہ بھی ہے کہ مردوں کو تدفین کرنے کا حکم دیا گیا۔ اگر اس کو جلایا جائے، ایسے پھینک دیا جائے تو پھر ایئر پولوشن ہو سکتا ہے، اور پھر جو ہے اس پورے ماحولیات کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکنا کیسے ہے، ناک کیسے صاف کی جائے، پیشاب پخانہ کیسے کیا جائے، ان تمام کے آداب بتا دیے۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ عطر کو لگانا سنت قرار دیا گیا تاکہ ماحول کو صاف رکھا جائے اور ماحول کے اندر ایک روحانی خوشگواری پیدا ہو جائے۔ پانی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اور کہا کہ پانی کے سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیت ملتی ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا، کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چونکہ ہم بٹکل میں رہتے ہیں، یہاں پانی کے اتنے مسائل نہیں، ورنہ بے شمار مقامات ایسے ہیں ایک پانی کے لیے ترسا جاتا ہے، بڑی دور سے لانا پڑتا ہے۔ شہروں کے مقابلے میں گاؤں کے اندر، خلیوں کے اندر اس کے بڑے مسائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک مقدار زمین پر بنائی ہے۔ اور پانی کا مسئلہ، پانی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں وہاں انڈسٹریل ویسٹ اور کیمیکل ویسٹ پانی کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کی زندگی بھی جو ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ پانی کے سلسلے میں ایک بات اور جان لیں، قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، یہ اسلام کا اصول ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تمہیں اسراف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، جو اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی قرار دیا گیا، اور پھر پانی کو جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنے کے لیے کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 750 ml پونے لیٹر کے اندر وضو کیا کرتے تھے،
اور غسل 5 لیٹر کے اندر کیا کرتے تھے. ہم آپ تصور کر کے دیکھیں کہ ہمارے یہاں پانی کتنا خرچ ہوتا ہے, کتنا اسراف ہوتا ہے. اور وہ بڑی مشہور حدیث ہم جانتے ہیں کہ لا تسرفوا لو كنت على نهر جاری, تم پانی کا اسراف مت کرو اگر تم کسی جاری بہتی ہوئی نہر کے کنارے بھی کیوں نہ ہو, وہاں بیٹھ کر وضو بھی کیوں نہ کر رہے ہو, لیکن تمہیں پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایٹیٹیوڈ بتایا گیا تاکہ انسان کا رویہ بدل جائے, چیزوں کو اسراف نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ پانی کے سلسلے میں کہ کس طرح اس کی حفاظت کی جائے. ساؤنڈ پولوشن کے سلسلے میں کہا گیا آواز کی جو پولوشن ہے وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, اپنی آواز کو پست رکھو, بے شک سب سے زیادہ برا آواز مکروہ آواز گدھے کی آواز ہے. آپ معلوم ہے کہ آواز کا کتنا مسئلہ ہے کہ جہاں جاتے ہیں پین پین شروع کر دیتے ہیں, جس سے کتنی اس سے بھی جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور پھر انسانی زندگی کے اندر جو ہے بیماریاں اس سے بھی پیدا ہوتی ہیں. شجرکاری کے سلسلے میں ان تمام کا جو حل جو ہے وہ شجرکاری کے اندر ہے, درخت بونے سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث اس میں ملتی ہیں. یہ ایک دو حدیث رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان پردہ لگائے گا اور اس سے جو کچھ کھا لیا جائے گا وہ اس کے لیے صدقہ ہے, جو چوری کر لیا جائے گا وہ قیامت کے لیے صدقہ ہے. صحیح مسلم. جو مسلمان پودا لگائے گا یا کھیتی کرے گا اس سے کوئی پرندہ, کوئی انسان, کوئی چوپایا کھا لے گا, اس کے لیے وہ صدقہ شمار کیا جائے گا. اور پودا لگانے سے جن مسافروں اور جانور جس سے سایہ کہتے ہیں اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا. عبداللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بیری کے درخت کو کاٹے گا, کیونکہ ریگستان کے اندر بیری کا درخت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, وہاں دھوپ کے گرمی کے دنوں میں جانور اور انسان سے سایہ حاصل کرتے ہیں. کہا گیا جو کوئی بیری کے درخت کو کاٹے گا اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کے سر کو اوندا کر دے گا. اور پودے اگانا یہ ثواب جاریہ میں شمار کیا جاتا ہے. ایک اور حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, اس وقت اس کی تشریح کا موقع نہیں ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں. کہا گیا ان قامت الساعة وبيد احدكم فسيلة فاستدعى الا تقوم حتى يغرسها فلو بذلك. اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت برپا ہوگی, اور پودا بھی کھجور کا پودا, اور کھجور کا پودا میں معلوم ہے کہ بہت جلد وہ پھل نہیں دیتا, کم از کم 5-7 سال لگتے ہیں اس کو ناریل کے درخت کی طرح. تو یہاں اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اگر تمہارے ہاتھوں کے اندر کھجور کا پودا ہو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ قیامت آ گئی, قیامت برپا ہوگی, تمہیں چاہیے کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے اس کو لگا دو. اس سے ایک تو شجرکاری کی آمد کا بھی اندازہ ہوتا ہے, دوسری یہ کہ انسان کو کام کرنے کی ترغیب دی گئی. نتائج کا مکلف انسان نہیں ہے, انسان کام کرنے کا مکلف ہے. وہ نیکیاں کرتا ہے, اس کا کیا نتیجہ ہوگا, وہ کب پھل دے گا, وہ اس کا مکلف نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر بھی ساری دنیا کے اندر تحریکات اسلامی اقامتی دین کے لیے کوششیں کرتی ہیں, دین کو برپا کرنے کے لیے کوششیں کرتی ہیں, لیکن ان کی زندگیوں میں وہ چیز نہیں ہو پاتی, وہ اس کے مکلف نہیں ہے. جیسے درخت بونے کا حکم دیا گیا, اس کا پھل کب آئے گا, پھل کون کھائے گا, اس سے مطلب نہیں ہے, نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں. تو ہمیں جو بات پہ مکلف انسان بنائے گئے وہ ایک کہ ان کو جو وقت دیا ہوا ہے, ان کو انسانوں کو جو کام کرنے کا موقع دیا گیا, اس موقع کے اندر جو کچھ ممکن ہو کر گزرا جائے, وقت کو ضائع نہ کیا جائے, اور پھر اپنی ذمہ داری ادا کرنا یہ انسان کا فرض ہے, اس کا مکلف ہے. نتائج کو برپا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے اندر ہے. ایک ہم درخت بو دیتے ہیں, اس کے پھل کھانا ضروری نہیں ہے, بلکہ درخت کو بو دیا جائے اور پھر اس نتائج کو اللہ کے ہاتھ میں کر دیا جائے. میں اس وقت کچھ باتیں آپ سے دعا کر رہا تھا, وہ ایک ہمیں چاہیے کہ اس ماحول کو, اس فضا کو بہتر سے بہتر بنا کر جائیں, آنے والی نسلوں کے لیے زمین کو بہتر سے بہتر حالت میں چھوڑ کر چلے جائیں. بہت ساری مخلوقات جو اس وقت ان کی زندگی ناممکن اور خطرے میں پڑی ہوئی ہے, ان کی زندگی کی حفاظت کی ہمیں فکر کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ امت خیر امت ہے, اور اخرجت للناس یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی امت ہے. لیکن یہ امت
ان احکامات کی پابندی کرنے کے بجائے الٹا خیر نہیں بلکہ آج شر بن رہی ہے، فتنہ بن رہی ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر انڈیویجول، ہر فرد کو چاہیے کہ ہم اس کائنات کے اندر زمین پر جب زندگی گزار رہے ہیں کچھ دے کر جائیں۔ جتنا ہم نے زمین سے فائدہ اٹھایا کچھ نہ کچھ زمین دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دے کر جائیں۔ یہی اس خطبے کا عنوان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید میں جو آیات بیان کی گئی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔